دنیا کی زندگی میں دھوکہ کیا ہے؟ ایک فلسفہ ہے جس کو آپ مختلف طریقے سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی شکاکیت کہتے ہیں، کبھی اس کو کبھی بہت سارے نام دیتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز حقیقت یا نہیں ہے یا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح کے فلسفے بہت ہیں، اور آج کل تو ویسٹ میں تو اتنا زیادہ اس کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہر بندہ تقریباً اسی میں پڑھا لکھا پھنسا ہوا نظر آئے گا کسی نہ کسی رنگ میں۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حقیقت ہے اور حقیقت کو جاننے کا راستہ بھی ہے۔ تو بھئی یہ جو مادی دنیا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ حقیقت ہے۔ تو پھر خدا نے دھوکہ کیوں کہا؟ دھوکہ دنیا کو نہیں کہا، دنیا سے تعلق کو جس انداز سے ہم دیکھتے ہیں اس کو دھوکہ کہا۔ تو مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ اگر کوئی لوہے کو سونا دیکھے تو کیا لوہا حقیقت نہیں ہے؟ لوہا تو حقیقت ہے، لیکن کیا سونا دیکھنا صحیح ہے؟ نہیں، سونا دیکھنا صحیح نہیں ہے، تو لوہا حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ لوہا تو حقیقت ہے۔ یہ جو آپ نے لوہے کو سونا سمجھا تھا، یہ دھوکہ ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ خدا نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت تو ہے۔ کوئی دنیا کو ابدی سمجھ بیٹھے، یہ دھوکہ ہے۔ دنیا ابدی نہیں ہے، دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے۔ اب اگر کوئی دنیا کے تعلق کو اس غلطی سے دیکھنا شروع کر دے کہ بھئی دنیا سے میرا تعلق ہمیشہ کا ہے، تو بھول جائے، دنیا کی کسی چیز سے تعلق ہمیشہ کا نہیں ہے، آپ کے عمل کا آپ سے تعلق ہمیشہ کا ہے۔ دنیا کی کسی چیز سے، بھئی دیکھیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ، وہ دن آئے گا جب مرد فرار کرے گا اپنی ماں سے اور اپنے بھائی سے اور اپنے باپ سے، سب بھاگنا شروع ہو جائیں گے ایک دوسرے سے۔ کیوں؟ اس سے بڑھ کے کوئی تعلق ہوتا ہے کیا دنیا میں؟ خدا فرما رہا قرآن کریم میں، نہیں، یہ تعلق بھی تمہارا ٹوٹ جائے گا، تم لوگ بھاگو گے ایک دوسرے سے۔ کیوں بھاگو گے؟ تم سمجھ رہے تھے یہ ابدی تعلقات ہیں۔ اب اگر خدا نے متعال فرما رہا ہے وہ تعلق باقی نہیں رہے گا، تو میرا میری گاڑی سے تعلق کیا ہے؟ میرا میرے گھر سے تعلق کیا ہے؟ میرا میری دولت سے تعلق کیا ہے؟ شہرت سے تعلق کیا ہے؟ یہ تو سب کا سب ہی دھوکہ ہے، یہ سارا کا سارا ہی دھوکہ ہے۔ تو دین کی پوری کوشش اس بات کی ہوتی ہے اس دھوکے کو کسی طرح توڑ دیں۔ یہ دھوکہ ہمارے سامنے کھول کے بتا دے کہ دیکھو اس دھوکے میں نہیں پھنسنا۔ اچھا، ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم یہ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے کہ جس میں دین کہتا ہے یہاں تک دھوکہ ہے، اس کے بعد صحیح ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت نفیس روایت ہے۔ ایک آدمی نے امام سے سوال کیا کہ کہا امام سے کہ امام میں اہل دنیا ہوں۔ اہل دنیا کی اصطلاح اہل بیت کی روایات میں اچھی اصطلاح نہیں ہے، یعنی کسی کو نہیں کہا کہ تم اہل دنیا بنو۔ بہت نفیس ایک قول ہے، نہج البلاغہ کے اندر ہے، مولا کا فرمایا کہ بہت ایسا قول ہے، اس کو پورا ایک دن انسان اس کے اوپر لگائے، کم از کم اس کے اوپر غور کرے، ایک ایک لفظ کے اوپر، تو اس کی قیمت واقعاً اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فرمایا انما خلقتم للبقاء لا للفنا، خلقتم للآخرہ لا للدنیا، فخذوا من ممرکم الی مقرکم۔ تم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، تم بقا کے لیے خلق ہوئے۔ تم دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے، تم آخرت کے لیے خلق ہوئے۔ تو تم اپنے گزرنے کی جگہ سے رہنے کی جگہ کے لیے سامان اٹھا کے چلے جاؤ۔ تم اپنے گزرنے کی جگہ سے اپنے رہنے کی جگہ کے لیے سامان اٹھا کر چلے جاؤ۔ یہ تمہارا پرسیپشن ہونا چاہیے دنیا کے بارے میں۔ تم یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے، تم کہیں اور کے لیے خلق ہو۔ یہ جگہ فانی ہے، وہ جگہ باقی ہے، لیکن اس جگہ کا سامان یہاں سے لینا ہے۔ اب تم وہی اٹھانا جو تمہارا وہاں کے لیے سامان بنے۔ اگر آپ کا سفر مثلاً کسی سرد ملک کے لیے ہے اور آپ گرمی کے لون کے کپڑے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا سامان صحیح سامان ہے؟ آپ ایک ایسا سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جو دوسرے ملک کی بارڈر کے اوپر سیز ہو جائے گا، آپ کو سزا ہو سکتی ہے، آپ لائے کیوں؟ تو یہ آپ کا صحیح سامان ہے؟ آپ آسٹریلیا چلے جائیے، آپ کے پاس ایک لکڑی نکل آئی سوکھی بھی تو 5000 فائن کر دیں گے آپ کے اوپر۔ آپ لائے کیوں؟ آپ کو ڈکلیئر کرنا تھا ہی تو۔
لکڑی رکھنا جرم ہے؟ نہیں. بارڈر کی کراسنگ معاملات کچھ اور ہیں. آپ نے آخرت کی بارڈر کراس کرنی ہے. ابھی کیا سامان لا رہے ہیں؟ ایک اور مشکل ہے، آسٹریلیا تو میں جا کے واپس بھی آ سکتا ہوں، آخرت میں واپسی نہیں ہے، صرف جانا ہی جانا ہے. پھر وہاں جا کر انسان، روایت میں آرزو کرے گا کاش ایک نماز شب پڑھ لیتا، کاش ایک نماز شب پڑھ لیتا، اس مصیبت میں نہ پھنستا. ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، ایک واقعہ یا روایت ہے، اس میں اس طرح سے لکھا تھا کہ کوئی بہت بڑا مشہور انسان تھا، بہت طاقتور، وہ کہیں برزخ کی زندگی میں پہنچا، اتنا ذلیل و خوار ہوا ان لوگوں کے ہاتھوں جن پر اس نے ظلم کیا تھا. اتنا ذلیل و خوار ہوا کہ ہر روز دعا کرتا تھا کاش میں مٹی پیدا ہوتا، کاش مٹی پیدا ہوتا، اگر انسان ہوتا تو کاش میں جمعدار ہوتا. یہ پوسٹ مجھے کہاں مل گئی، یہ پوزیشن مجھے کہاں مل گئی، اس نے مجھے کہاں پھنسوا دیا. وہ دیکھو جن کے پاس پوسٹ نہیں تھی وہ کتنی آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں، میں بدبخت ہوا اس کے چکر میں، کاش ایسا ہوتا. اور مشہور و قرآن کریم میں لکھا ہے وہ بار بار آرزو کرے گا کاش موت آئے، کاش موت آئے. یہ عجیب معاملہ ہے، موت سے پہلے ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت کے بعد موت کی آرزو کریں گے. بڑی عجیب بات ہے یہ، موت سے پہلے موت سے ڈرتے ہیں اور موت کے بعد آخرت میں پہنچ جائیں گے، وہاں جا کے موت کی آرزو کرنے لگیں گے بعد لوگ جن کو موت سے اتنا خوف آتا تھا. یہاں دھوکہ یہاں پر ہے. اب دین کیا کرتا ہے؟ دین اس دھوکے کو برملا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہم ہر چیز میں، حتی دین میں، پرسپشن دنیا کا ڈال دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا دین بھی ہمارے لیے نعوذ باللہ تعالی بے اثر ہونے لگتا ہے. دین کا بھی وہ اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اچھا بھلا دین کا کام کر رہے تھے، اپنا انداز دنیا کا کر دیا، اور خدا نے اس کو پسند نہیں کیا، اس دنیا کی خاطر کام کرنے کو. آپ تصور فرمائیں، اس کی مثالیں بہت واضح ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل. یہ جو مجلس ہم پڑھ رہے ہیں، البتہ بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا آپ مجلس نہیں پڑھتے، آپ صرف واعظ کرتے. میں کہتا ہوں چلو ایک واعظ بھی سن لو، کیا مجھے کیا فرق پڑے گا کہ اس کو واعظ کہو یا مجلس کہو. تو یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر یہ خدا کے لیے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مصیبت بن گئی. جس سے ثواب ملنا تھا پھر اس سے عذاب ملے گا. اچھا جب دنیا کے لیے پڑھتے ہیں تو کیا ممبر پہ نہیں بیٹھتے؟ ممبر پہ بیٹھتے ہیں. جو خدا کے لیے پڑھتے ہیں وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ وہی ممبر پہ بیٹھتے ہیں. لیکن فرق کہاں پہ ہوتا ہے؟ فرق باہر نہیں ہوتا، فرق اندر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. بھائی اس میں سارا مسئلہ ہے. چھوٹی چھوٹی ہماری حرکتیں ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ کام اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز، یا کم سے کم ہم ڈسٹنگوش نہیں کر پائے، تمیز نہیں دے پائے کہ اس کو کیسے ہونا چاہیے تھا، اس کو کیسے ہونا چاہیے تھا. ایک تو ہم لوگ جس ثقافت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ اتنی مادہ پرست، اتنی ظاہر پرست، اتنی دنیا پرست ہے کہ اب وہ جس کو کہتے ہیں خال خال کوئی بچائے جس کو یہ پتا ہو دنیا پرستی ہوتی کیا ہے. اتنی دنیا پرستی، اتنی مادہ پرستی اور اتنی ظاہر پرستی آ گئی ہے کہ شاید ہی کوئی بچاؤ جو بیچارہ ڈسٹنگوش دے سکے بھائی یہ دنیا پرستی ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہے. اور اگر کوئی ان اسٹینڈرڈز کے اوپر جا کے کام کرنا شروع کر دے تو وہ اس دنیا کا بیوقوف انسان، وہ ایلین ہے. مریخ کا تھا یہاں پہ آ گیا غلطی سے. مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد محمد مددی مددی